اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وَاذْكُرُوا اللہ، میرا ذکر کرو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ذکر اللہ کا ہے، یہ ہر اللہ پروردگار کے حکم کی ادائیگی، اللہ کی ہر عبادت کی ادائیگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم تزکیہ کے حصول میں ادائیگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے حصول میں ادائیگی کا بنیادی ذکر یہ ایک ذکر ہے، وَاذْكُرُوا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ جب کوئی یہ بنیادی ذکر کسی بھی حکم میں چھوڑ دیتا ہے، وہ نماز نہیں ہوتی، وہ تعلیم تزکیہ دین نہیں ہوتا، وہ حصول علم نہیں ہوتا، یہ ساری کی ساری غفلت ہے۔ اور فرمایا لا تکن من الغافلین، بنیادی حکم میں جو ذکر اللہ ہے، جو دھیان سے کیا جاتا ہے، جو باطن سے کیا جاتا ہے، جو تمام عبادات کی، تمام اعمال کی، تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قبولیت کی باتیں ہیں، اس میں جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے وَاذْكُرُوا اللہ، اسے نہ چھوڑنا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جسم میں روح ہو، جسم میں زندگی ہو تو وہ جو کام کرتا ہے تو وہ عمل زندہ کا ہوتا ہے اور وہ عمل کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی مردہ ہو جاتا ہے، وہ کوئی عمل کرنا چاہے بھی تو عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور اس کا عمل فارغ ہو گیا ہوتا ہے، عمل ہی نہیں ہوتا۔ نماز کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کی عبادت ہے، یہ اس وقت کی جاتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرض کی ادائیگی میں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے اس حکم نماز میں بھی ایک اللہ کا حکم ہے، اسی طرح روزے میں بھی اللہ کا ایک حکم ہے، حج میں بھی اللہ کا ایک حکم ہے، زندگی میں بھی اللہ کا ایک حکم ہے، موت میں بھی اللہ کا ایک حکم ہے، ہر حال کال میں ایک اللہ کا حکم ہے۔ وہ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا حکم مانو، جب بھی اللہ کے نبی کا کوئی حکم مانو، جب بھی کوئی اپنے سائیں جی کا حکم مانو، جب بھی کوئی ماں باپ کا حکم مانو، اور جب بھی بیوی شوہر کا حکم مانے، تمام حکم جتنے بھی کوئی مانتا ہے، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی مانتے ہیں، نبی رسول کے صحابہ بھی مانتے ہیں، تمام جمیع اولیاء العظام مانتے ہیں، تو اس میں یہ دو حکم ہیں، ایک حکم بنیادی ہے اور ایک حکم جو انہوں نے حکم دیا ہے وہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک حکم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا ہے، اور ایک حکم اس حکم میں جو اللہ نے دیا ہے وہ ہے وَاذْكُرُوا اللہ، میرا ذکر کرنا۔ جس نے نماز پڑھی ذکر نہیں کیا، جو کہ بنیادی ذکر ہے، دھیان اللہ کے ساتھ لگا کے کہنا اللہ اللہ اللہ، نبی رسول کے فیض کا ہمیشہ 24 گھنٹے دھیان رکھنا کہ وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر رکھ، اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا، اس ذکر کی طرف دھیان نہ رکھنا، اللہ نے 24 گھنٹے بلند کیا ہوا ہے، تیرے لیے کیا ہو گیا، میرے لیے کیا ہو گیا۔ سورج دن میں نکالا ہوا ہے، سورج کی گرمی مجھے پہنچ رہی ہے، سورج کی توانائیاں سورج کے استفادے میں حاصل کر رہا ہوں، اللہ نے نکالا ہوا ہے۔ اب میرے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ سورج کی طرف میں دھیان کروں؟ سورج نے میری طرف دھیان کیا ہے۔ سراج و منیرہ، اللہ کے نبی کا نوری فیض جو ہے وہ ہمیں اپنے دھیان میں مل رہا ہے، دھیان ان کا ہے، ہمیں اپنے دھیان میں مل رہا ہے۔ میں نے کون سا کوئی کمبل لیا ہوا ہے؟
کہ مجھے گرمی نہ پہنچے، بلکہ کمبل اتارا ہوا ہے۔ ہم نے تو اللہ کے نبی کے فیض کی طرف دھیان کیا ہوا ہے، اللہ کے ذکر پر ایمان لائے اور مانا ہوا ہے۔ اب دو ذکر ہیں۔ پہلا ذکر بنیادی ہے جو ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وہ بنیادی ذکر چھوڑنے والا ایسی ہے جیسے مردہ ہو گیا ہے، کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ بنیادی ذکر قائم ہی رہے گا، عارضی زندگی میں بھی قائم رہے گا، قبر میں بھی قائم رہے گا، کہ پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ادھر میرا ذکر تو فارغ ہو گیا ہوگا جو میں دنیا میں اللہ اللہ کرتا تھا۔ اب وہ ذکر بنیادی جو ابدی زندگی کی حیات بن گیا ہے، قبر میں جاتا ہے تو ابدی زندگی ہے، کہ فرمایا اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، اسے میں کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ ابدی زندگی قبر میں بھی ہے، ابدی زندگی آخرت میں بھی ہے، ابدی زندگی جنت میں بھی ہے، ابدی زندگی محبوب کے ساتھ بھی ہے۔ تو جب روح ہوتی ہے تو عارضی زندگی زندہ ہوتی ہے، اور جب روح قبض ہو جاتی ہے تو عارضی زندگی فارغ ہو جاتی ہے۔ ابدی زندگی میں تو روح ہی جو ہے وہ زندگی تھوڑی ہے، وہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم بندے کو اپنا دیا ہوا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات میں خود ہی زندہ ہے، ہمیں اللہ نے اپنی صفت میں زندہ کر دیا، اپنے علم میں زندہ کر دیا۔ اب جس کے پاس ابدی روح موجود ہے تو وہ جو روح ابدی دینے والا اللہ ہے وہ بھی تو اس کے پاس موجود ہی ہے۔ نہ یہ ختم ہوتا ہے، نہ اس کی زندگی ختم ہوتی ہے، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی دینے والا جو ابدی زندگی دیتا ہے وہ حکم دینے والے کا حکم ختم ہوتا ہے۔ جب تک کوئی اس بات کو نہیں جانتا اسے کیا پتہ اللہ بڑا ہے، باقی سارے جو ہیں ان کو اللہ بڑا کرتا ہے۔ اللہ علم والا ہے، باقی سارے جو ہیں ان کو اللہ علم والا کرتا ہے۔ اللہ نیک بے عیب ہے، اللہ والا ہے، اللہ والا ہے، سب کو اللہ والا کرتا ہے۔ پہلا کوئی اور ہو تو وہ کرے گا نا۔ اگر کوئی کہتا میں ہوں تو وہ بڑا کسی کو کر کے دکھائے، اپنی امی کو بڑا کر کے دکھائے، وہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو جوان کر کے دکھائے۔ جوان بوڑھا ہو گیا، بوڑھا جو ہے اللہ کے پاس چلا گیا، اسے زندہ کر کے دکھائے۔ پہلا تو ایک ہی ہے نا، اللہ هو الاول، اللہ هو الاول، ایک ہی ہے جو چھوٹے کو بڑا کرتا ہے، ایک ہی ہے جو جاہل کو علم والا کرتا ہے، ایک ہی ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ایک ہی ہے۔ اگر کوئی پیدا کرنے والا ہے تو کاکھ پیدا کر کے دکھائے، گھاس کا ایک تیلا پیدا کر کے دکھائے۔ وہ پیدا کرنے والا پہلا ہے، وہ پیدا کرتا ہے تو مخلوق ہو جاتی ہیں۔ وہ کسی کو تعلیم دیتا ہے تو وہ علم والا ہو جاتا ہے۔ وہ عارضی زندگی دیتا ہے تو عارضی زندگی گزرنے والی ہوتی ہے، گزرتی چلی جاتی ہے۔ کوئی ہے جو عارضی زندگی گزر جائے انہوں دوبارہ لے کے آ جائے، اسے دوبارہ لے کر آ جائے؟ ہاں بڑا ہے، عارضی زندگی گزر جاتی ہے، جس کو وہ بڑا کر دیتا ہے وہ بڑا ہی رہتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے جس کو اللہ نے بڑا کر دیا ہو، علم والا کر دیا ہو، جنتی کر دیا ہو، جہنمی کر دیا ہو، وہ اب چھوٹا ہو جائے، جہنمی جنتی ہو جائے، جنتی جہنمی ہو جائے، جاہل جسے علم والا کر دیا وہ جاہل ہو جائے؟ زندگی گزری ہے نا، وہ عارضی ہے نا، اس نے گزر ہی جانا۔ معذرت تو تب ہے کوئی بڑے کو چھوٹا کر کے دکھا دے۔ اگر وہ بڑے کو چھوٹا نہیں کر سکتا تو ابدی زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ تو عارضی زندگی کو ابدی زندگی بنایا، انہوں کتنا کوئی گزرتا بنا دے گا، گزر جائے گی جی، گزر جائے گی، اور گزر نہیں جائے گی۔ یہ ابدی زندگی میں جو کثرت ہوگی یہ اللہ کا ذکر ہوگی، اللہ کا ساتھ ہوگی، یہ جنت اس کی بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ،
یہ عارضی زندگی جب گزرتی ہے تو اس میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بکثرت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ابدی زندگی میں جب ہم ہوتے ہیں، نا ختم ہونے والی زندگی میں ہوتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ پروردگار سے محبت کرتے ہیں، اللہ نبی رسول اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ساتھ میں اللہ کا بندہ بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ جب اللہ نے اپنے بندے کو بڑا کر دیا، کوئی اسے چھوٹا کر سکتا ہے؟ جب زندگی گزری وہ تو گزر گئی، اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا، لیکن زندگی کے گزرنے پر جو بڑا ہو گیا اس کو کوئی چھوٹا کر کے دکھائے، چھوٹا بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ زندگی گزرنے والی تھی، لیکن زندگی گزرنے والی میں اللہ نے جس کو بڑا کر دیا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ بڑا کرنے والا جو بڑا کر دیتا اسے کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا۔ مجھے زندگی آنی جانی ہے ایسے ہی ہے، لیکن زندگی آنی جانی میں جو بڑا نہیں ہوا، اللہ نے اسے بڑا کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، بڑا نہیں ہوا، اس کی امی ابے نے اس کا گلا گھونٹ دیا، مر گیا، تو امی ابے نے یہ ظلم کیا ہے نا۔ اسی طرح یہ امی ابے عیسائی تھا، یہودی تھا، مجوسی تھا، اس نے اپنے بچے کو مجوسی بنا دیا، عیسائی بنا دیا، سارا کچھ بنا دیا، تو یہ کس نے کیا؟ اس کے ابے نے کیا ہے نا۔ اگر گلا نہ گھونٹتا، اس کو رہنے دیتا، جب بڑا ہو جاتا اللہ اس کو ہدایت دے دیتا۔ اس نے بڑا جو کرتا اس کے ہاتھ میں نہیں اس کو جانے دیا۔ پہلے ماں پیو نے بڑا کرنا تھا، باپ نے ماں نے، اس نے گلا دبا کے اس کو فارغ کر دیا۔ بڑا تو نہیں نہ ہوگا، اب چھوٹے کو فارغ ہی کر دیا۔ بڑا وہ ہے، بڑا تو اس نے کرنا تھا۔ جب وہ بڑا کر دیتا تو انہیں چھوٹا کر کے دکھاؤں، جب وہ مسلمان اسے کر دیتا، ایمان دے دیتا، اسے تو بے ایمان بنا کے دکھاتا۔ اور جو میں نے کیا ہے، جو آپ نے کیا ہے، جو میں فرشتوں کا سردار بناؤں، یہ سارا کہ جو میں نے اور آپ نے کیا ہے، یہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب بندہ دو کام نہیں کرتا۔ ایک یہ ہے کہ ایک بنیادی ذکر اللہ پروردگار کا حکم ہے کہ میرا ذکر نہ چھوڑنا۔ جیسے ہی کوئی روح جسم سے نکال دیتا ہے، اللہ نہیں قبض کرتا، حرام خودکشی، حرام موت مرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ابدی زندگی کی حقیقت جو ہے، رحمت، محبت، مائیت ساتھ جو ہے، وہ یہی ہے کہ باطن میں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو نہ توڑنا، دھیان میں اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ اللہ 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 کے نام کے ساتھ رکھنا، تاکہ تجھے پتہ ہو کہ میں اللہ سے رابطہ لگا رہا ہوں، ورنہ یہ دل میں رابطے بہت سارے لگ سکتے ہیں، جس کے ساتھ لگاؤ گے لگ جائے گا۔ تو اگر آپ اللہ اللہ کرو گے تو بس اللہ کے ساتھ ہی رابطہ لگے گا۔ نہیں بھی پورا لگ رہا ہوگا تو فکر نہ کرنا، لگتے لگتے وہ وقت بھی آ جائے گا جب تیرا رابطہ اللہ کے ساتھ ہوگا اور کسی کے ساتھ نہیں رہ جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ ابدی زندگی کی روح ہے۔ جب کوئی ابدی زندگی کی روح سے نکلتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو یہ اپنے آپ کو جیسے ہی دیکھا مردہ ہو گیا۔ شیطان نے کیا پہلا کام کیا کہ بنیادی حکم اللہ کا تھا کہ میرے ساتھ رابطہ نہ توڑنا، اس کے بعد پھر میرا حکم ماننا جو بھی آئے۔ اگر مجھ سے رابطہ ٹوٹ گیا تو بعد والا میرا حکم جو آئے گا، اگر تو مان بھی لے گا تو تیرے ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ رابطہ اس نے بات نہیں توڑا، جب اپنے آپ کو دیکھا تو دیکھا انا خیر منہ، پتہ نہیں یہ کدھر سے آیا تھا۔ وجود بھی اللہ نے دیا تھا، نفس بھی اللہ نے دیا تھا، ظاہر اعضاء بھی اللہ نے دیے تھے، اور باطن کی ساری چیزیں بھی اللہ نے دی تھی۔ اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا، اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا۔ اگر اس کو اللہ نے یہ چیزیں دی تھی، بہترین اسے لگی تو اللہ نے دی تھی، اللہ بہترین مالک خالق اس کا تھا، اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا۔ پھر جب رابطہ اللہ سے اس کا ٹوٹ گیا، مردہ ہو گیا، تو مردے کو بیچارے کو کیا پتہ ہوتا۔ فرمایا ذکر کرنے والا زندہ ہے، وہ یہ بنیادی ذکر ہے، اپنے اللہ سے دھیان نہیں توڑنا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھنا تو میرے ساتھ دھیان لگائی رکھنا۔
پھر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا تو میرے ساتھ دھیان لگائے رکھنا پھر روزہ رکھنا، حج کرنا تو میرے ساتھ دھیان لگائے رکھنا پھر حج کرنا، ماں باپ کا حکم ماننا تو میرے ساتھ دھیان لگائے رکھنا پھر حکم ماننا۔ میں تجھے زندہ رکھوں گا، تجھے پتہ چلتا رہے گا سارا کچھ۔ پھر شیطان نے جب اپنے آپ کو دیکھا، کب جب دھیان اللہ سے توڑ دیا اس نے، اپنے آپ کو بہتر پایا، پھر اللہ کا دوسرا حکم تھا کہ سجدہ کرو۔ جب وہ مردہ ہے سجدہ کیا کرے گا؟ کر سکتا ہے سجدہ؟ مردہ ہے، مردہ سجدہ نہیں کرتا، وہ تو فارغ ہو جاتا ہے سجدے کرنے سے۔ اور ابدی حیات والا جو ہوتا ہے، جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہی نہیں۔ فرمایا میری راہ میں مرنے والا، میری محبت میں مرنے والا، راہ میں مرنے والا بہت اونچا جنتی ہے، اور میری محبت میں مرنے والا اس کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، وہ تو دوسروں کو زندہ کرتا ہے۔ اب جب دوسرا حکم تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو، وہ زندہ ہوتا تو سجدہ کرتا، وہ تو مردہ تھا۔ اپنے آپ کو اس نے بہتر جب دیکھا تھا تو مردہ ہو گیا تھا۔ یہی اس نے بتایا کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کہ وَأَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ۔ اللہ نے اسے کیا بتایا؟ تو مردہ ہے۔ اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، مردہ بھی ہوتے ہیں مشرک کافر وغیرہ، اور ناپاک بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کا ولی بھی دنیا سے چلا جاتا ہے جب، تو تیاری میں محبوب کے پاس جانے میں اسے نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، وہی تو بہترین نمونہ بنائے گئے ہیں۔ ذکر اللہ میں جب ظاہر ذکر کرتا ہے تو یہ وضو ہوتا ہے، اور جب باطن ذکر کرتا ہے تو یہ غسل ہوتا ہے۔ اور جب یہ دو وضو اور غسل ہو جاتے ہیں تب وجود پاک ہوتا ہے۔ اور جب پھر نفس کی تعلیم اور تزکیہ اللہ کا بندہ معلم مزکی کر دیتا ہے تب یہ پاک وجود عبادت کے قابل ہوتا ہے، اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے۔ جب تک سائنسی جی تعلیم تزکیہ نہ کر دیں پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے کیا کرنا، میں نے کیا نہیں کرنا۔ اسے کیا پتہ کہ نماز سے پہلے وضو ہے اور غسل ہے؟ اب نماز کا بھی سائیں جی بتائیں گے، معلم مزکی بتائے گا، اللہ کا بندہ بتائے گا، اور نماز کی ادائیگی میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ بتائے گا، یہ کرنا اور یہ نہ کرنا، یہ کرو گے تو نماز کی ادائیگی ہو جائے گی، اور اگر جس سے منع کیا وہ کر لو گے تو ناپاک ہو جاؤ گے۔ پھر یہ کرنا پڑے گا۔ اعتکاف میں میں کیا کروں، رات کو سوتے میں کیا کروں، رات کو جاگتے میں کیا کروں؟ او بھائی اللہ کے بندے کچھ بھی نہ کر، جو تیرا استاد اللہ نبی رسول تعلیم دیتے ہیں اس میں جو بتاتے ہیں وہ کر جا کے۔ لیکن ایسے کب ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے، جو پوچھتا ہے جو بتا دیتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میڈیکل اسٹور کھلا پڑا ہے، جو دوائی سے اونچا ٹانک اچھی گولی اونچی رنگ برنگی نظر آتی ہے وہ جا کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر کدھر گیا جس نے یہ سارا نظام میڈیکل کا چلایا ہوا ہے؟ انجینئر کدھر گیا جس نے یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے؟ اینٹ بھی اپنے تئیں نہیں بنتی، جس نے دیوار چننی ہوتی ہے۔ سارا کچھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلیم تزکیہ میں بتایا ہوا ہے، دیا ہوا ہے۔ اب تو عمل کرنا چاہتا ہے۔ عمل جب اعضاء کرتے ہیں، عمل اعضاء جب کرتے ہیں تو یہ عبادت عمل کی جب ہوتی ہے تو اعضاء کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کوئی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت تو اللہ کا بندہ کرتا اور کرواتا ہے۔ جس کسی کو امی ابا نہیں ملے، وہ کسی اگر دنیا میں آ گیا ہے تو وہ امی ابے کی اولاد نہیں ہوگا۔
یا وہ امی ابا کی اولاد آپ کو اپنے آپ کو کہے، یا وہ امی ابے کی اولاد نہیں ہوگا۔ اور اگر ابا کہتا نہیں ہے یہ میری اولاد ہے، تو اپنی اولاد کو اولاد کہنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ اور جب گندا کام کرنا تو اس وقت اللہ سے کیوں نہ ڈرا؟ اتنا بڑا دھوکہ! یہ تو منافقت اتنی بڑی ہے، یہ تو منافق کو بھی دیکھ کر شرم آتی ہوگی، توبہ کرتا ہوگا اور اللہ پھر اسے معاف فرما دیتا ہوگا۔ یہ ہے تعلیم تزکیہ رکھنے والا، جسے بنیادی سب سے پہلے اللہ کی یاد دی جاتی ہے، اور اس یاد کی بدولت اسے ابدی حیات میں جو عطائیں ہوتی ہیں، مشاہدے محبوب، رحمت محبوب، ملاقات محبوب، یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے اس کو کثرت کہا گیا۔ اس میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ وہ اس لیے اضافہ ہوتا ہے کہ عارضی زندگی تو گزر جاتی ہے، لیکن عارضی زندگی میں جو بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب عطا ہو جاتی ہے تو ہر آنے والا دن مومن پر جو آتا ہے تو عطا اور سے اور ہوتی چلی جاتی۔ جب تک کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابدی علم کے لیے نہ چن لے، اسے معلم مزکی نہیں ملتا۔ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو معلم مزکی نہ دے دے، اس کا نفس جو ہے وہ علم والا نہیں ہوتا، کیونکہ علم والا اللہ آگے علم والا کر دیتا ہے، اللہ بڑا آگے چھوٹوں کو بڑا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق مخلوق پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پہلے ہے، جسے پہلا اللہ نہیں ملا اسے کیا ملا؟ اسے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ ماں باپ کو بھی پہلا اللہ ملا ہے، دادے دادے کو بھی پہلا اللہ ملا ہے، پردادے پڑنانے کو بھی پہلا اللہ ملا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی، اور پھر یہاں تک آدم علیہ السلام کو بھی پہلا اللہ ملا ہے۔ جسے پہلا نہیں اللہ ملا اسے کیا ملا بتا دو؟ اللہ ایک ہی ہے نا، یہ پہلا اللہ جسے ملا ہے۔ اللہ بڑا ہے، اس نے بڑا کیا، اللہ علم والا، اس نے علم والا کیا، اللہ فضل والا ہے، فضل والا کر دیا، کرم والا ہے، کرم والا کر دیا۔ جو اللہ ہے سارا اس نے وہ اپنے بندے کو بڑا کر کے سارا کچھ وہ کر دیا ہے جو اللہ والا۔ اللہ تو نہیں کیا، اللہ والا کر دیا ہے نا۔ اللہ ہی اللہ والا کرے گا، اور کون اللہ والا کر سکتا ہے؟ وذکر اللہ، میرا ذکر کرنا، یہ بنیادی ذکر ہے۔ یہ کیا؟ ابدی زندگی میں جو یہ کرتا ہے اسے ابدی زندگی کی روح علم الہی عطا کر دیا جاتا ہے۔ اے وہ جو اللہ دے نال ہے، یہ ہے وہ جو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ انہیں اللہ دے بندے کا فیض لیا۔ کس نے لیا ہے؟ نفس مطمئنہ نے اللہ کے بندے کا فیض لیا۔ اللہ کے بندے کا فیض جب لیا جاتا ہے اور اللہ کا بندہ اپنا فیض دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ نفس کی تعلیم اور تزکیہ فرماتا ہے۔ انہیں ہمارے ظاہر سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں، ہمارے باطن سے کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے وجود سے کوئی غرض، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے، نفس کو تعلیم تزکیہ دے کے اللہ والا بنا دیں۔ یہ ذکر نہیں کوئی جانتا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہوگا، کوئی زبان کا ذکر کرتا ہے، زیادہ چھلانگ مارتا ہے تو اعضاء کا ذکر کرتا ہے، زیادہ چھلانگ مارتا ہے تو تعلیم تزکیہ جو کہ باطن کو نماز پڑھنے کا، عبادت کی ادائیگی کا دیا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ میری اور آپ کی عبادت جو ہے علم الہی تھوڑی ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے سے علم لیتا ہے یہ تو وہی ہوتا ہے نا جو باطنی ذکر جو ہے اس کی تعلیم اور تزکیہ حاصل کر لیتا ہے، جو کہ بنیادی ہے، اس میں سارا کچھ ملتا ہے۔ علم الہی جب عطا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ابدی زندگی دے دیتا ہے، اور اس لیے ابدی زندگی دیتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور جسے اللہ کا وہ بندہ نہیں ملا جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو ملا کہ میرے قریب آ،
قریب بلایا اور دل پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یہاں دل ہے، اس دل میں اللہ کی یاد کیا کر۔ یہی عرض کیا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاقات کیسے ہو، اللہ کا مشاہدہ کیسے ہو، اللہ کیسے ملے، اللہ کی رحمتیں برکتیں کیسے ملیں؟ تو پھر اللہ کے پیارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بتایا جس میں اللہ پروردگار کے ساتھ آپ کی ملاقات تھی، کہ فرمایا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا محبوب جو ہے یذکر اللہ فی کل احیان، ہے کہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے اپنے اللہ کی یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو پھر اللہ کی یاد میں لگا ہوتا ہے، وہاں زبانی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، نماز ادا فرماتا ہے محبوب تو باطنی ذکر بھی ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جو کہ تعلیمی ہے، اور پھر جب نماز آپ ادا فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو نفس کو جو حکمی تعلیم ملا ہوتا ہے اس کا بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ نماز کی ادائیگی میں اقیم الصلاۃ علی ذکری جو اللہ پروردگار نے ذکر تعلیم فرمایا ہوتا ہے بنیادی دائمی 24 گھنٹے والا قلبی، وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ حکمی علم والے جب ذکر دیتے ہیں تو ان کا ذکر یا ظاہر کو پاک کرنے کا ہوتا ہے، ان کا ذکر یا باطن کو پاک کرنے کا ہوتا ہے، ان کا ذکر یا نفس کو نہلانے دلانے کا ہوتا ہے۔ کپڑے تو کوئی کوئی پہناتا ہے، وضو ہے، غسل ہے، یا نفس کو نہلانا دلانا ہے۔ اللہ بھی نہلاتا دلاتا ہے نا نفس کو، کیسے نہلاتا دلاتا ہے؟ عید پہ نہلاتا دلاتا ہے، خاص دنوں میں نہلاتا دلاتا ہے، جمعے میں نہلاتا دلاتا ہے۔ یہ نفس کو، وجود کو، بدن کو، ہمیں کپڑوں کو نہلایا گیا ہے، اور جب یہ کپڑے مزید نہلانے دلانے کے قابل نہیں ہوتے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجود کو اکیلے نہلا کر کفن پہنا کر کہتا ہے اسے قبر کے حوالے کر دو۔ حقیقت میں تو غسل جو ہے وہ تعلیم تزکیہ میں نفس کے لیے ہے۔ یہ غسل جو ہے یہ حقیقت میں علم کے حصول میں نفس کا علم پا جانا ہے، علم پا جانا ہے، اور یہ اس نے پایا کس سے ہوتا ہے؟ خود نہیں بندہ پا سکتا، کتاب سے نہیں پا سکتا۔ اللہ کا ولی کامل ہو جو خفی ذکر میں پہلے ذکر بنیادی دے دے، اور اس کے بعد جب بھی کوئی حکم اللہ کا ذکر کوئی پھر مانے وہ بنیادی ذکر اس میں پہلے موجود ہو، کہ مردہ نہ ہو، روح پہلے دی گئی ہو۔ اور جسے روح نہیں ملی وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ آنکھ ہے لیکن آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، کان ہے کان سن ہی نہیں سکتا، وجود سارا بن گیا ہے، وجود میں ابھی روح ہی نہیں آئی۔ انہوں نے لاؤندے آ تہلاؤندے آ نویں کپڑے پواؤندے آ، یہ حکمی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ نویں کپڑے پا کے نہا کے دھو کے وضو کر کے غسل کر کے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اپنے بندے کے اسے حوالے کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حوالے کرتا ہے، اللہ کا بندہ اسے 2 علم دیتا ہے، ایک عبادت کا علم دیتا ہے، اور ایک عبادت کے علم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ دے دیتا ہے، اس رابطے میں پھر اللہ پروردگار اسے اپنا علم الہی کی عطا کرتا ہے۔ میرے بندوں کی جنت میں داخل ہو جا اور پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ ادھر ہم یہ دونوں کام کر رہے ہیں، بندوں کی جنت اللہ کی جنت تو ہے، ایک عبادت میں جنت ملتی ہے، اور ایک جس نے اللہ پروردگار سے اللہ کا علم لیا ہوتا ہے، اللہ کا علم بھی جنت ہوتی ہے، یہ اللہ کی جنت ہے۔ 2 جنتوں کی طرف اللہ پاک بلاتا اور داخل فرماتا ہے نا، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور پھر میری جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ 2 جنتیں ہیں۔
جب کوئی 2 جنتیں لینے کے قابل ہوتا ہے، اس نے پہلی جنت اپنے اللہ سے لی ہوتی ہے، وہ جنت ہے 24 گھنٹے کی، 24 گھنٹے جو جنت میں ہے اس کی جنت ہے۔ اب یہ اگر بات آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ گئی ہے تو اللہ کا کوئی بھی حکم پورا کرنا، لیکن اللہ کے حکم کے اندر یہ حکم لازم رکھنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، میرا ذکر کرو۔ جو بھول جائے تو غفلت ہے، جو نہ کرتا ہو تو مردہ پن ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔